جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپسندیدہ خوشی اور دوسری پسندیدہ خوشی۔ ناپسندیدہ خوشی یہ ہے کہ نعمت ملنے پر دل میں خوشی پیدا ہو پر توجہ نعمت دینے والے کی طرف نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، بلکہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھے اور اس نعمت ملنے کی وجہ سے انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھے اور اس خوشی کا اظہار ناجائز طریقے سے کرے، یہ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ دوسری پسندیدہ خوشی یہ ہے کہ نعمت ملنے پر دل میں خوشی پیدا ہو اور توجہ نعمت دینے والے کی طرف بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ ہو اور اس نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے، اور نعمت ملنے کی وجہ سے انسان لوگوں کو حقیر نہ سمجھے اور اس نعمت ملنے کی وجہ سے انسان خوشی کرے اور خوشی جائز طریقے سے کرے، یہ پسندیدہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ خوشی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ انسان اس بابرکت مہینے کی قدر کرے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو خوشخبری سناتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے فضائل بیان فرماتے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حضرات محترم، تمام مہینوں کا سردار رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خوشی کریں، اور خوشی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک بابرکت مہینے کی قدر کریں۔